بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ انتہائی خوبصورت، جامع، صاف اور واضح ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے، کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، بلکہ وہ دو چار کی طرح بالکل صاف اور واضح ہے۔ اور اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ انتہائی معتدل اور ڈسپلن والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں رکھی ہے، بلکہ لچک اور نرمی رکھی ہے۔ اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت اور نیچر کے مطابق بنایا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے زیادہ ہو، انسان کے لیے بوجھ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے نرمی رکھی ہے، سہولت رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی نہیں رکھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ کسی بھی حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا ہے کہ وہ انسان کی طاقت سے زیادہ بھاری ہو۔ کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے۔ اور کسی انسان کو اس قدر بھی طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پھر بہت ساری گنجائشیں رکھی ہے۔ تو گویا قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں ہمیں کنسیشن عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بالکل ختم نہیں کیا جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ بھوک انسان کی فطرت کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کھا نہیں سکتے، بلکہ فرمایا کہ تمہیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کس طریقے سے کما کر کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ پینا پیاس انسان کی ضرورت اور اس کی طبیعت اور فطرت کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پی ہی نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم صاف، شفاف، جائز اور حلال طریقے سے کما کر پینا ہے اور اس کا انتظام کرنا ہے۔ جنسی خواہش کا ہونا یہ انسان کی فطرت کی خصوصیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم شادی کر ہی نہیں سکتے، بلکہ اس کو ایک صحیح رخ دیا ہے، جائز طریقہ بتایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام انسان کی فطرت اور اس کی ضمیر کی آواز اور پکار ہے۔ اسی طرح اسلام میں اس بات کا حکم ہے کہ جس چیز پر تم عمل کر رہے ہو اس کی دوسروں کو دعوت دو، بلکہ اسلام کا یہ خصوصی فریضہ ہے کہ تم جس طرح اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں نیک اور ثواب کے کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں سرخ رو ہو جاؤں، میں اس کے قریب ہو جاؤں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لوں، ایسے ہی اس بات کا حکم بھی ہے کہ انسان دوسروں کی فکر بھی کرے کہ دوسرا آدمی بھی کیسے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اور یہ ایک بہترین خیرخواہی ہے کسی بھی مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں بار بار اس کے احکام بھی ہمیں سکھائے ہیں، بتائے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن کریم کا ایک بہترین مضمون ہے، اسلام کا ایک بڑا چیپٹر ہے کہ دوسروں کو اچھائی کا حکم کرنا اور بھلائی سے روکنا، اور پھر کیسے اس فریضے کو ادا کرنا ہے اس کو بھی قرآن کریم میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ لوگوں کو صحیح اور صحیح طریقے سے، حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ ان کو بلاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک حکم ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر جگہ اس طرح کا مضمون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اپنی زبانی ارشادات کے ذریعے اور اپنی داعیانہ زندگی کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کیسے دوسروں کو نیک کام کی طرف بلانا ہے۔ حضور نے تو فرمایا الدین والنصیحہ، کہ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرت مت پھیلاؤ۔ اسی طرح حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں میں آسانیاں پھیلاؤ، لوگوں میں مشکلات پیدا نہ کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی داعیانہ کردار کی ہمارے سامنے واضح ہے کہ حضور نے کیسے لوگوں کو، صحابہ اکرام کو دین کی طرف بلایا، انہیں نیک اعمال کی طرف بلایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اسی وصف کو قرآن کریم میں بیان فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اگر آپ سخت ہوتے، نرم نہ ہوتے تو پھر یہ صحابہ اکرام کا خوبصورت جمگھٹا کیسے آپ کے ارد گرد اکٹھا ہوتا۔ آپ صحابہ اکرام کو اگر سختی کے ساتھ باتیں بتاتے، ان کو نرمی سے نہ بتاتے، تو پھر صحابہ اکرام کی اتنی خوبصورت جماعت حضور کی گرویدہ کیسے ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہترین، خوبصورت، لب و لہجے والی، نرمی والی دعوت عطا فرمائی، صحابہ اکرام آپ کے چاہنے والے ہو گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرا مضمون بھی بیان فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا فرعون کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون جیسے ظالم و جابر اور کافر بادشاہ کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا تو بہترین اور خوبصورت نصیحت فرمائی، فرمایا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ تم جب ان کے پاس جاؤ، جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دینا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے، ڈر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے سربسجود ہو جائے، اپنے آپ کو جھکا دے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں اس آیت کے ضمن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون سے بڑھ کر کوئی خیرخواہ نہیں ہو سکتا، اور فرعون سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ظالم و جابر آدمی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ حکم دیا گیا کہ جا کر اس کو نرمی کے ساتھ، لب و لہجے کے ساتھ اس کو سمجھانا۔
لہجہ بھی خوبصورت ہو، خیر خواہی کا جذبہ بھی ہو اور طریقہ بھی بہترین ہو، تو جب فرعون جیسے ظالم، ناہنجار اور بدذات و بدباطن آدمی کے لیے اس بات کا حکم ہے، تو عام دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ تو ہمیں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ دعوت دینے کا اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس حکمت کے ساتھ ہمیں دوسروں کو دعوت دینے کا حکم دیا ہے، وہ واقعی ایسا حکیمانہ طریقہ ہے اور ایسا حکیمانہ اسلوب ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دیں گے تو ہماری دعوت ضرور مؤثر ہوگی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے کہی جائے گی تو وہ ضرور مؤثر ہوگی۔ ان تمام تر آیات اور روایات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اپنی طرز زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور اپنی داعیانہ صفت کو ملحوظ رکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہمارا لہجہ صحیح نہیں ہوتا ہے، ہمارا طریقہ درست نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے کڑواہٹ والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ حق بات کی دوسروں کو دعوت دینا ایک اہم فریضہ ہے، یہ کوئی سر پر ہمارے بوجھ نہیں ہے کہ اس کو دوسروں پر تھوپ دیا جائے، دوسروں پر مسلط کر دیا جائے۔ حق بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو دوسروں کو اس طرح کہا جائے کہ دوسرا آدمی سننے کے بجائے ناراض ہو جائے، قریب آنے کے بجائے دور ہو جائے۔ تو لہذا جب ہم کسی کو دعوت دیں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ کس کو ہمیں دین کی دعوت دینی ہے، کس وقت دینی ہے، کن الفاظ میں دینی ہے اور کتنی دینی ہے، ان تمام تر چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، تو ہماری دعوت ضرور مؤثر ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو لہجہ ہوتا ہے وہ نہایت کڑوا ہوتا ہے، ہم دوسرے آدمی کی عمر کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم موقع محل کی رعایت نہیں کرتے ہیں، کس سچویشن میں کس کنڈیشن میں ہمیں دعوت دینی ہے۔ ہم بس یہ کہتے ہیں الحق مرون کہ حق بات تو کڑوی لگتی ہے۔ بھائی حق بات کڑوی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گولی کی طرح دوسروں کو دعوت دیں، ہم حقارت آمیز لہجے میں دوسرے کو کمتر تصور کرتے ہوئے دعوت دیں اور ہمارے الفاظ ایسے ہوں کہ جو بہت ہی گھناؤنے ہوں، آدمی قریب آنے کے بجائے ہم سے ہی نفرت کرنے لگے۔ بہت سی مرتبہ آدمی حرام خور، چنال کے اور بد زبان اور بد کلام پہلے ہی الفاظ کہے گا، پھر اس کو دین کی دعوت دے گا، تو ہماری دعوت مؤثر نہیں ہوگی۔ نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے، نہ سے یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے۔ سب سے بہترین دعوت سائلنٹ میسج، خاموش پیغام تو انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم زبان سے بھی دعوت دیں تو ان باتوں کا ہم خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ ہم کس وقت دعوت دے رہے ہیں، کس کو دعوت دے رہے ہیں، کن الفاظ سے دعوت دینی ہے اور کتنی دیر دینی ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن ایسا جکڑ کر دوسرے کو بٹھا لیتے ہیں کہ وہ ضروری کسی کام سے جا رہا ہوتا ہے تو ہماری طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا، اپنے اسی کام کی طرف اس کا دھیان لگا ہوتا ہے، تو ہماری بات اس کے لیے مؤثر نہیں ہوتی ہے۔ تو ان چند باتوں کو بہت مختصر انداز میں اس ویڈیو میں ذکر کیا گیا ہے کہ دعوت کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے اور کن الفاظ میں دینی ہے۔ امید ہے کہ جو میسج اس ویڈیو میں دیا جا رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہماری دعوت میں اللہ تبارک و تعالی تاثیر پیدا فرمائیں جو دوسروں کے لیے مؤثر ہو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو دعوت دینے میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، ہمارے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، تو انشاءاللہ ہماری دعوت ضرور مؤثر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔